ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ ریاستی اداروں کو، ریاستی مشینری کو، سرکاری افسران کو عمران خان صاحب نے استعمال کر کے صرف ایک شخص شہباز شریف کے خلاف ہر وہ الزام لگایا جو کسی بھی قانون کا سہارا لے کر لگایا جا سکتا تھا۔ ہر قانون کو تروڑ مروڑ کر، ہر قانون کو الٹا سیدھا کر کے، ہر قانون کو استعمال کر کے شہباز شریف پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی۔ اتنا الٹا سیدھا اگر عمران خان صاحب پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کرتے تو شاید آج ملک دوسرے حالات میں ہوتا۔ اور شہباز شریف صاحب واحد وہ شخص ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان تمام قوانین اور الزامات کا جو میں نے ذکر کیا، یہ وہ واحد شخص ہیں جن کے اوپر یہ تمام قوانین کو استعمال کر کے یہ تمام کیسز اور یہ تمام الزامات لگائے گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر یہ حال ہے کہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف شہباز شریف کو جیل میں بھجوانے کے لیے بھرتیاں کرتا ہے، افسروں کو ایکسٹینشن دیتا ہے، اداروں کو استعمال کرتا ہے۔ اے سی آر آج شہباز شریف کے اوپر الزام ثابت کرنے کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ جو تبادلے ہیں وہ صرف شہباز شریف صاحب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی شخص ایسا ہو جو ان کے اوپر الزام ثابت کر دے، ان کو جیل بھجوا دے، ان کو کسی طرح شہباز شریف صاحب جیل پہنچ جائیں۔ آج پاکستان کے اندر انصاف عمران خان صاحب کا جو ہے اور جو میرٹ ہے وہ صرف شہباز شریف کو جیل بھجوانے کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں، ان افسران کو بھی بتا دوں جو اس پورے نیکسس کا حصہ ہیں، جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ نیب کے ہوں، چاہے وہ ایف آئی اے کے ہوں، چاہے وہ باقی اداروں کے ہوں، ان کے لیے جو ایک ٹاؤٹ تھا جس کو عمران خان صاحب نے بھرتی کیا گیا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب ادارے کو کھڑا کرتے ہیں، اے آر ایسٹ ریکوری یونٹ کو کھڑا کیا گیا صرف شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے۔ شہزاد اکبر کو اس کا سربراہ بنایا گیا صرف شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی 2018 میں جو موصوف مسلط کیے گئے تھے، سلیکٹ ہو کر اس کرسی پر لائے گئے تھے اور عمران مافیا دائیں اور بائیں بٹھایا گیا تھا، تو سب سے پہلے بشیر میمن ایف آئی اے کے ڈی جی کو دفتر میں وزیر اعظم کے بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے جائیں۔ مریم نواز کے خلاف کیس بنایا گئے، اس نے ہاتھ جوڑے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مسلط تو ہو گئے مگر یہ کیس نہیں بنتے، یہ کرپشن کے کیس نہیں بنتے۔ اور اس کے بعد کیا کیا گیا؟ جب ان کو فارغ کر دیا گیا، اس کے بعد نیب چیئرمین کو بلایا گیا، پھر نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، پھر اس نے داستان دیکھی صاف پانی، آشیانہ، 56 کمپنیاں، مس یوز آف اتھارٹی، جو نیب کے قانون سے الزام لگ سکتا تھا وہ سب لگائے گئے، منی لانڈرنگ کا استعمال لگایا گیا، پھر نیب نیازی گٹھ جوڑ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں کہانی نہیں رکی، باہر سے بلایا گیا ٹاؤٹ، ڈیوڈ روز کو بلایا گیا۔ شہزاد اکبر صاحب نے وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ کر کہا گیا کہ ڈیلی میل میں شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ سٹوری پلانٹ کرائی جائے، وہ ایڈ جو پاکستان کی عوام کو آتی تھی، ایجوکیشن ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، اس کو کنٹروورشل بنایا گیا، یہاں تک کہ یو کے کی ایڈ کو سنڈے کو ڈیلی میل کی سٹوری کا ریبٹل دینا پڑا۔ وہاں ڈیلی میل نے جا کے سٹوری پلانٹ کرائی، شہباز شریف نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا، وہاں سے ڈیلی میل نے کہا کہ ہمیں تو شہزاد اکبر صاحب اور اے آر یونٹ نے کہا تھا کہ یہ کیس بنتا ہے، یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہاں سے کیس جو ہے وہ ڈیفیمیشن، ہائی سٹینڈرڈ ڈیفیمیشن جو ڈگری ہے، فرسٹ ڈگری، اس کا ثابت ہوا، وہاں سے بھاگ گئے اور مفرور ہے۔ اس کے بعد یہاں تک سٹوری نہیں ہوئی، پھر این سی اے کو پکڑا گیا، نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی اس کو پکڑا گیا، اس کو نیب کے تمام ریفرنسز کے کاغذات جمع کر کے پلندے کو، جو صندوق تھے، جو ٹرک تھے، جو کبھی بنی گالا سے نیب جاتے ہیں، بنی گالا سے ہائی کورٹ جاتے ہیں، بنی گالا سے این سی اے پہنچ جاتے ہیں، پھر بنی گالا سے وہ ڈیلی میل روز سٹوری پہ پہنچ جاتے ہیں، ڈیوڈ روز کی سٹوری پہ، وہ ٹرک اور صندوق جب ایویڈنس کی باری آتی ہے تو نہ کورٹس میں ایویڈنس ہوتے ہیں، اور این سی اے کو وہ ڈاکیومنٹس دیے گئے جو نیب ریفرنسز جس میں شہباز شریف کی بیل ہو چکی ہے، وہ ڈاکیومنٹس دے کر این سی اے کو کہا گیا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ این سی اے کا نومبر 2020 کا جو کیس کا کورٹ کا یو کے کا فیصلہ ہے، جو این سی اے کا کیس ہے، اس میں کہا گیا کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کوئی کک بیک نہیں، کوئی کمیشن نہیں، کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں، کسی قسم کا ایسٹ بیونڈ مینز نہیں، کوئی ثابت نہیں ہوا الزام جو ہمیں کاغذات دیے گئے تھے۔ پھر کہا گیا یہ شہباز شریف کے خلاف تو کہ انکوائری نہیں تھی، یہ سلمان شہباز کے خلاف انکوائری تھی۔ اور جب وہاں
पब्लिक हुए डॉक्यूमेंट्स जो परसों पब्लिक हुई हैं चीजें, उसमें बताया गया कि पूरे का पूरा केस ही शहबाज शरीफ के खिलाफ था और एनसीए को जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो शहबाज शरीफ के नैब के डॉक्यूमेंट्स थे। जब 2 बेल्स हुई, जब फैसला आया 22/4/2021 को, 4 जजेस ने, फुल बेंच ने शहबाज शरीफ को मेरिट के ऊपर बेल दी और फैसले के अंदर लिखा है, ये सिर्फ मैं आपको 2 लाइनें पढ़ूंगी, ये फैसले भरे हुए हैं, 2 लाइनें सिर्फ पढ़ूंगी। द नैब हैज कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर अस, ये जजेस कह रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कह रहा है जिसने मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ को बेल दी है। द नैब हैज कैटेगोरिकली एडमिटेड बिफोर अस दैट पिटिशनर इज नॉट एलिज्ड टू हैव रिसीव्ड एनी किकबैक, such ill-gotten money in return to a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family। सफा नंबर 24 और 23 के ऊपर ये जज हजरात साहब कह रहे हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। फिर सफा नंबर 26 पे चले जाएं, जो जज साहब कह रहे हैं कि जितनी इन्होंने कागजात जमा किए, जितनी इन्होंने चीजें दी हैं नैब ने, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रोसिक्यूशन केस एज अ गॉस्पेल ट्रूथ। द प्रोसिक्यूशन हैज येट टू एस्टैब्लिश its case before the trial court which has not been provided by any evidence in the court। ये सफा नंबर 26 के ऊपर लाहौर की अदालत के 4 जजेस, फुल बेंच जो मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ को बेल देता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, नैब के चेयरमैन को फिर एक्सटेंशन दी गई। जैसे मैंने पहले कहा कि आज मेरिट जो है, तबादले जो है, भर्तियां जो है, एक्सटेंशन जो है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ को सजा देने के ऊपर मबनी है। उनको फिर दी गई एक्सटेंशन और फिर कहा कि केस ना बनाओ। जब केस बनाओ शहबाज शरीफ के खिलाफ, जब वो जेल में थे, नैब की कस्टडी में थे 2 दफा, वहां जब नैब को पता चल गया कि हम फेल हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमसे कुछ नहीं इल्जाम साबित हो रहा, उस वक्त FIA का केस बनाया गया जब शहबाज शरीफ कस्टडी में थे और उस वक्त उस पर इन्वेस्टिगेशन कर लेते ना, आपकी कस्टडी में थे। आप तो आज जो कह रहे हैं उनको गिरफ्तार करना है, तो उस वक्त भी वो कस्टडी में थे, उनको गिरफ्तार करते, उनके ऊपर इंक्वायरी करते। ऑलरेडी इंक्वायरी नैब की हो रही थी और FIA का सारा केस ये वही 3.5 साल से जो केस जारी है, सब इल्जामात वही हैं, सब केसेस वही हैं, अदारे बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, इल्जामात बदलते हैं और इल्जाम साबित नहीं होता। फिर आप जो नए वो जो कागज लहरा के PID में जो तकरीरें करते थे, उनको तो इबरत का निशान बनाया इमरान खान ने। ये उन अफसरान के लिए भी इबरत का निशान है जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है कि ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर आप रियासती ताकत और अपनी हुकूमत की जो अंधी ताकत है उसको इस्तेमाल करके जो अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, अफसरान ये ना करें। जो शहजाद अकबर साहब के साथ हुआ है वो उससे इबरत हासिल करें। वो जो कागज लहराते थे वो आज गायब हैं। ये मुझे बताया जाए कि जितना पैसा शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर लगा है, जितना कौम का वक्त जाया, अरबों दिए गए हैं वकीलों को ARU यूनिट से, और अगर मजीद उसकी तफसील चाहिए तो काजी फाइज ईसा साहब का जो केस है उसका फैसला सुन लें कि ARU की असल हकीकत क्या है, ब्रॉडशीट हो। उसके बाद NCA को जो वकील किए गए, NCA को जो पैसे दिए गए, वहां जो पैसा जाया किया गया, इन अरबों रुपए जो तालीम पे खर्च होने थे, जो अवाम की सेहत पे खर्च होने थे, अगर ये पैसे खर्च ना होते तो आज अवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ती खरीद रही होती, आज मुल्क में रोजगार होता, क्योंकि तमाम फोकस सिर्फ शहबाज शरीफ पे था। उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज ARU के जो नए एहतसाब के आए हैं, कोई नाम तो मुझे नहीं पता, कोई लगाए गए हैं, उनको लगाकर बुलाया गया दफ्तर, फिर उसी वजीर आजम के दफ्तर में बुलाया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाओ, मुझे शहबाज शरीफ अगले चंद हफ्तों में जेल में चाहिए। ये नए ARU के यूनिट के जो सरबराह हैं उनको हदायत दी गई है। इमरान खान का दफ्तर जितना शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होता, अगर पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करने के लिए इस्तेमाल होता, अगर पाकिस्तान की आवाम को रोजगार देने के लिए इस्तेमाल होता, तो आज पाकिस्तान की आवाम के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। लेकिन दफ्तर सिर्फ इस्तेमाल किस लिए कि शहबाज शरीफ को जेल में डालो। उसके बाद जो केसेस हैं, जो ये मैंने आपको सारे केसेस बताए हैं, ये तमाम केसेस ट्रायल से गुजर रहे हैं, नैब के अंदर गुजर रहे हैं, और फर्दे जुर्म का लाग जो डुगडुगी बजा रहे हैं ना किराए के तर्जुमान, जो कल कुर्सी से इमरान खान साहब हटे तो ये नजर नहीं आएंगे इनके साथ किराए के तर्जुमान। ये जो आदि लोटे हैं ना, जो डुगडुगी आजकल इमरान खान की बजा रहे हैं, फर्दे जुर्म, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को कि फर्दे जुर्म जब आयद होता है तो इल्जाम साबित होता है। ये झूठ जो बोल रहे हैं, फर्दे जुर्म जब
عائد کرنے کی تاریخ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو الزام پروسیکیوٹر نے لگایا ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور عدالت نے ڈائریکشن دی ہے پروسیکیوٹر کو کہ اس میں مزید شہادتیں چاہیے. اس لیے فرد جرم کے بعد یہ ٹرائل کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جو آشیانہ میں، گندا نالا میں، صاف پانی میں، 56 کمپنیوں میں، منی لانڈرنگ کیس میں، NCA میں فرد جرم لگ کے ٹرائل گزر کے بیلیں ہو چکی ہیں، یہ وہی فرد جرم ہے. میں آج سن رہی تھی کسی وزیر نے گفتگو کی تھی جو فیل ہو چکے کارکردگی میں، عمران خان نے اس کو ایوارڈ بھی نہیں دیا لیکن پھر بھی وہ ڈگڈگی بجائی جا رہے ہیں، اس سے شاید ایوارڈ مل جائے. جو پروپوگینڈا وہ روز کرتے ہیں صبح دوپہر شام، وہ یہ کہہ رہے ہیں فرد جرم الزام ثابت ہو گیا. تو یہ ہر کیس میں 1.5 سال لگے FIA کو چلان جمع کرانے میں. 1.5 سال تمہارے پاس ثبوت تھے، تمہارے پاس تو ثبوتوں کے ٹرنک تھے عمران خان صاحب، تمہارے پاس تو ثبوتوں کے ٹرک تھے. تو 1.5 سال FIA کا چلان. پھر جو 57 والیوم تھے نیب کے، وہ جو NCA کو دیے تھے، وہ اس میں ناکامی ہوئی. تو عدالتیں چاہے پاکستان کی ہوں چاہے برطانوی انصاف کا جو اگزامپلس دیتے تھے، مثالیں دیتے تھے، برطانوی انصاف کی عدالتوں نے آپ کے منہ پر تماچے مارے ہیں. آپ نے پاکستان کی ریاست کو اور حکومت کو امبیرس کیا. آپ نے شہباز شریف کے بغض میں، سیاسی انتقام میں، ان کے حسد میں، ان کے خوف میں آپ نے پاکستان کو آج امبیرس کیا، جہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ غلط ڈاکیومنٹس دیے گئے پاکستان کی حکومت کی طرف سے جس سے کچھ ثابت نہیں ہو سکا. NCA نے کہا ہمیں سارا کچھ ARU نے دیا، وزیر اعظم آفس نے دیا. ARU was housed in the Prime Minister office and still is housed in the Prime Minister office، جس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی اور انلیگل تھی. اور ابھی تو شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہرا کر، پگڑیاں اچھال کر، دوسروں پہ الزامات لگا کر آپ چھپ نہیں سکتے. آپ نے جو کرپشن کی ہے، یہ بھتہ خور وزیر اعظم جو ہے اس نے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے بھتہ خوری کرتا ہے. اس بھتہ خوری کا جو نیٹ ورک ہے وہ بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس کے دفتر میں ہوتا ہے. یہ ٹاؤٹس رکھتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جیسے کیریکٹرز کو آگے رکھ کر یہ بھتہ خوری پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں سے کرتے ہیں. جس سکینڈل کو اٹھایا گیا، چاہے وہ چینی سکینڈل ہو، آٹا سکینڈل ہو، بجلی سکینڈل ہو، گیس سکینڈل ہو، رنگ روڈ ہو، اس سب کو یہ لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے ان سب سکینڈلز کے اندر سے پیسے کھائے. وہ تمام ایویڈنسز آ چکے ہیں جن کو کنفرنٹ یہ اس کا جواب شہزاد اکبر کو دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کا اپنا گھر بھتہ خوری میں ملوث ہے. پنجاب حکومت کے اندر جو بھتہ خوری ہو رہی ہے، پنجاب حکومت جو پنجاب کی عوام کے پیسے لوٹ رہی ہے، ان کے اپنے گھر کے لوگ ملوث ہیں. تمام ایویڈنس موجود ہے جو ہر روز پاکستان کی عوام جس کی قیمت ادا کرتی ہے. چاہے وہ جب شوگر کیس ہو، شوگر سکینڈل نکالا جائے تو تمام شوگر کمپنیز کو بھتہ خوروں کو بھیجا جاتا ہے، سرکاری افسروں کو استعمال کیا جاتا ہے، سرکاری مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان شوگر مل سے پیسے کھائے گئے، اربوں کے پیسے کھائے گئے ان شوگر مل سے. اس کے بعد رنگ روڈ جب سکینڈل آیا، ان رنگ روڈ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پلاٹس خریدے گئے. تمام کرپشن کی جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. ایسے نہیں جانے دینا گھر آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں نا میں سڑکوں پر آ رہا ہوں، آپ سڑکوں پہ نہیں، آپ جیل جا رہے ہیں. اور روز کالی اینکیں لگا کے جو آپ تقریریں کرتے ہیں نا، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تقریر کریں. جو الزامات آپ نے لگائے ہیں نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون پہ، آپ کا اپنا جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ منہ کے بل آج گرا ہوا ہے. اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمیں چوری چوری کی کہانی سنائی گئی اور پورے کا پورا پاکستان لوٹ لیا. یہ وارداتیں اس طرح ڈالتے ہیں، یہ بھتہ خوری کرتے ہیں. آج ملک پہ مسلط عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے، آج ایک بھتہ خور ہے اور عمران مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے جو عوام کا خون چوس رہا ہے، جو مافیا پاکستان کی عوام کا خون چوس رہا ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے، یہ عدالتوں کے فیصلے جو ہے نا، یہ پڑھیں، تقریریں نہ کریں. یہ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں، چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں، چاہے وہ بیرون ملک برطانیہ کی عدالتیں ہوں. ان تمام فیصلوں میں لکھا ہے کہ شہباز شریف نے نہ کوئی منی لانڈرنگ کی، نہ کرپشن کی، نہ مس یوز آف اتھارٹی کی، نہ کمیشن لیا، نہ کک بیک لیا، اور کسی قسم کا کوئی الزام جو ہمیں کہا گیا تھا وہ ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد برطانوی نظام عدل کی اگزامپلس دیتے ہیں. پڑھیں وہ فیصلے جو برطانوی عدل اور کورٹ کے فیصلے ہیں اور بتائیں پاکستان کی عوام کو. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب آئے ٹی وی کے اوپر اور وہ تمام فیصلے پڑھ کے سنائیں پاکستان کی عوام کو کہ آپ نے کس قسم کا پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کیا. اور اگر مزید یہ کارروائی ہوتی رہی، یہ FIA کے ذریعے وہی کارروائی
جو نیب کے ذریعے ہوئی, جو بشیر میمن کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, جو ڈیوڈ روز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, جو ARU شہزاد اکبر کے ذریعے کرنے کی کوشش کی, اور اب نئے سربراہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور FIA کو استعمال کر رہے ہیں. میں FIA کے افسران کو بھی کہنا چاہتی ہوں, شہزاد اکبر کا حال دیکھیں. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ جو افسر ہیں وہ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں, وہ آپ پاکستان کی حکومت کے ملازم ہیں, سرکار کے ملازم ہیں, پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں. اور جو شخص ابھی تو کاغذ لہرانے والا گیا ہے, ابھی جس نے یہ الزام لگائے اور کاغذ دیے, اب اس کے جانے کی باری ہے جو ہر تقریر سے آیا ہے. اور شہباز شریف کا اتنا خوف کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ آپ کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کو گھر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کہ پاکستان کی عوام آپ کی نالائکی, نااہلی, چوری, لوٹ مار کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور شہباز شریف اب آپ کو گھر بھیج کر رہیں گے. نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو نیب کے ذریعے آپ نے کل کورٹ میں مریم نواز کی جو ہائی کورٹ کے اندر جو کل کی کاروائی تھی, میں چاہتی ہوں کہ وہ کاروائی پبلک کی جائے, پاکستان کی عوام کو دکھائی جائے. وہاں کیا بات ہو رہی تھی کہ جو ریسیویبل نہیں ہے وہ ایڈمیسن نہیں ہے قانون کے مطابق, اور اس ریسیویبل جو نواز شریف نے ریسیو نہیں کی تنخواہ, اس پہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. اور وہ وزیر اعظم جو روز لوٹ مار کرتا ہے, آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کرتا ہے, وہ ملک پہ مسلط نہیں رہ سکتا, اس کو گھر جانا ہوگا. اور ان تمام چیزوں کے جواب دینے ہوں گے. جو جھوٹی کہانیاں سنائی گئیں, جو قصے سنائے گئے, جو نعرے سنائے گئے, آپ کمرے میں بند ہو کر وہ نعرے, وہ قصے, وہ کہانیاں تم خود سنو, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ریاستی طاقت کو استعمال کیا گیا, یہ ایک کے بعد ایک شخص عبرت کا نشان بنے گا. یہ ایک کے بعد ایک شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. عمران خان صاحب نے جس طرح لوگوں کو استعمال کیا, افسروں کو استعمال کیا, اپنی حکومت کی اندھی طاقت کو استعمال کیا سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے, وہ سب کو جواب دینا پڑے گا. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں, آپ الٹے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, قانون کو الٹا کریں, خود اس کو توڑیں مروڑیں, کچھ بھی کریں, جب کرپشن ہوئی نہیں, جب کک بیک لی نہیں گئی, جب منی لانڈرنگ ہوئی نہیں, جب کسی قسم کی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی نہیں, تو آپ جس مرضی قانون کو استعمال کریں, جس مرضی ادارے کو استعمال کریں, جس مرضی ریاستی طاقت کو استعمال کریں, جس مرضی سرکاری افسر کو استعمال کریں, اپنی کرسی کو استعمال کریں, یہ الزام ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ کرپشن کمٹ نہیں ہوئی. جس عدالت میں گئے وہاں آپ کے منہ کے اوپر تماچا پڑا. جس ادارے کو استعمال کیا, چاہے وہ پاکستان کا ادارہ ہو, چاہے وہ ملک کے باہر عدالت ہو, آپ کے منہ کے اوپر تماچے پڑے. اس لیے آپ کی تمام جو کہانی ہے, آپ کا تمام جو دعویٰ تھا احتساب کا, وارداتیں آپ ڈالتے ہیں, چور چور کے نعرے لگاتے ہیں, خود لوٹ مار کرتے ہیں, پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے. اور میں پھر آخر میں یہ کہوں گی, ہم لوگ خود یہ تمام جو فیصلے عدالتوں کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, اور یہ تمام چیزیں کیونکہ خود کارکردگی نہیں ہوتی. وہ کل لسٹ آئی تھی وزیروں کی جنہوں جو پاس ہوئے اور فیل ہوئے, وہ تمام وزارتیں فیل ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے, کیونکہ وزیر اعظم فیل ہے. یہ ایک فیلڈ وزیر اعظم کی فیلڈ ٹیم ہے جو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی, جو پاکستان کی عوام کو ریلیف دے ہی نہیں سکتی. معیشت فیل, خارجہ فیل, دفاع فیل. ابھی تو کاغذ لہرانے والے کیا ہے, ابھی کاغذ بنانے اور دینے والا جائے گا. آپ کی بے یقینی ہر تقریر سے آیا ہے. انتقام کے لیے ریاستی اداروں کو استعمال کیا گیا, ایسا کہنا تھا مریم اورنگزیب کا, جو کہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں.